مولانا جلال الدین رومی اپنی شہرۂ آفاق مثنوی میں حکایت فرماتے ہیں کہ ایک مالدار شخص اپنے غلام کے ہمراہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اذان سنائی دی۔ رئیس دولت کے نشے میں اللہ کو بھلائے بیٹھا تھا۔ اس نے اذان کی صدا کو نظر انداز کر کے اپنا سفر جاری رکھا، مگر اس کا غلام نہایت دیندار تھا۔ اس نے کہا، مالک اگر اجازت ہو تو فرض رکعتیں پڑھ لوں؟ مالک نے کہا، جاؤ مگر جلدی واپس آنا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب مالک بیٹھا انتظار کر رہا ہے اور غلام مسجد سے نکلتا ہی نہیں۔ تمام نمازی باہر آ گئے مگر غلام باہر نہ آیا۔ تنگ آ کر مالک نے مسجد کے دروازے سے صدا لگائی، اے بندہ خدا، نماز ختم ہو گئی، تم اندر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کیا وہاں کسی نے پکڑ کر رکھا ہے؟ غلام نے کہا، بالکل یہی بات ہے۔ اس نے، جس طرح کسی نے تمہیں باہر پکڑ کر رکھا ہے کہ تم مسجد میں داخل نہ ہو سکو، اسی طرح مجھے بھی یہاں کسی نے جکڑ لیا ہے۔ اس حکایت میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ نیک انسان نیکی پر اسی طرح مجبور ہوتا ہے جس طرح ہر برا انسان بدی پر مجبور ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس یوں ہی سمجھے کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ رکھا ہے اور دوسرے کو شیطان نے پکڑ رکھا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، عادت طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ کسی کی سیرت اچھی ہو یا بری، راسخ عادتیں انسان کو مخصوص اعمال میں باندھ لیتی ہیں۔ غلام نمازی تھا تو وہی اس کی فطرت بن گئی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اگر بری عادتیں وقت پر نہ بدلیں تو پھر وہ ضرورت بن جاتی ہیں، لہٰذا جتنی جلد ممکن ہو انہیں بدل ڈالنا چاہیے، کیونکہ انسان کی کوئی عادت معمول کا حصہ بن جائے اور اس میں پختگی آ جائے تو انسان اس کا اسیر بن کر رہ جاتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ نیت سچی ہو تو عادت بد کو نیک عادت میں بدلا جا سکتا ہے۔ البتہ جن لوگوں کی فطرت ہی بد ہو، جن کے قلوب پر مہر لگ چکی ہو، وہ خود کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ گمراہی پر ہی قائم رہتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر نہ لے آئے وہ گمراہی پر ہی قائم رہتے ہیں۔ میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، میرے پاک پروردگار، جو شخص اس میری ویڈیو کو سن رہا ہے، میرے پاک پروردگار جس شخص تک میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، میرے پاک پروردگار اس کے دلوں کو نرم فرما دے۔ میرے پاک پروردگار ان کے دلوں پر مہر اگر لگ چکی ہے، میرے پاک پروردگار تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہی اختیار میں ہے، ان کے دلوں سے اس مہر کو ہٹا دے میرے پاک پروردگار، اور ان کو پکا نمازی بنا دے میرے پاک پروردگار۔ میرے پاک پروردگار، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میں دنیا کا انتہائی حقیر ترین انسان ہوں، مجھ میں 100 عیب ہوں گے، مجھ میں 100 گناہ ہوں گے، میرے پاک پروردگار مجھ سے بڑا گھٹیا گناہ گار انسان کوئی نہیں ہوگا، لیکن میرے پاک پروردگار تجھ سے بڑا رحمان بھی تو کوئی نہیں ہے، میرے پاک اللہ تجھ سے بڑا رحیم بھی تو کوئی نہیں ہے۔ میں آج التجا کرتا ہوں میرے پاک پروردگار، مجھے اور میرے تمام دیکھنے والوں کو معاف فرما دے میرے پاک پروردگار۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں میرے پاک پروردگار، ہمارے اوپر رحم کی بارش فرما دے میرے پاک پروردگار، میرے پاک پروردگار ہمارے اوپر رحم کی بارش فرما دے۔